بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 121 آیت سے لے کے 129 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیات بنیادی طور پر غزوہ احد سے متعلق ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انسان کو نصرت ملتی ہے، فتح ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انسان کو شکست ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی 121 آیت میں، اے نبی اس وقت کو بھی یاد کریں جب صبح صبح آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 122۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ولی اور مددگار ہے، اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ خواتین حضرات، غزوہ احد میں منافقین کی ایک جماعت جو کہ 300 لوگوں پہ مشتمل تھی، ٹوٹل جو ہم مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 1000 تھی، انہوں نے پہلے ہی جہاد سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ اعتراض کیا کہ آپ جنگ باہر کیوں لڑ رہے ہیں، مدینہ میں کیوں نہیں لڑ رہے۔ اور ان کے جانے کے بعد 2 قبیلے بھی اس کم ہمتی کا شکار ہوئے اور وہ بھی پیچھے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ان کو سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لاتے ہیں جو مومن ہیں۔ اور اس طریقے سے غزوہ احد میں مسلمز کی جو تعداد تھی وہ 700 تھی۔ سورہ آل عمران 123 آیت۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمز کو یہ یاد دہانی کرائی کہ بدر میں مسلمز بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور بہت مشکل میں تھے اور فتح کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ایک چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جس آدمی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوگا، وہ یقیناً شکر کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا، اور شکر اور ایمان آپس میں متصل ہیں۔ جو آدمی بھی شکر گزاری کے راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھا دیں گے۔ سورہ آل عمران 124۔ اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہیں تو یہ کافی نہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمز کی دلجوئی کے لیے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں 3000 فرشتے بھجوائے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران 125 آیت۔ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور لوگوں سے اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے فرمائیں گے جو نشاندار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، 2 کلیہ ہمیں بتائے ہیں، تصبروا و تتقوا، کہ اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو تو رب العالمین یقیناً آپ کی مدد 5000 نشان زدہ ملائکہ سے کریں گے۔ تو خواتین حضرات، جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے وہ فرشتوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو اصلی مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ اور بنیادی طور پر کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران 126۔
اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت باعث ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی بہت واضح طریقے سے سورہ آل عمران کی 26 آیت میں ہمیں یہ بتا دیا ہے، فرشتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں، لیکن جو اصل میں مدد ہے، اصل میں جو فتح ہے، وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی مدد فرمائے۔ فرشتوں کے آنے سے فتح حاصل نہیں ہوتی، فتح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ سورہ آل عمران 127 آیت۔ اور اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دیں یا انہیں ذلیل کر ڈالیں اور سارے کے سارے نامراد ہو کے واپس چلے جائیں۔ تو خداوند تعالیٰ کی مدد کا مقصد یہی تھا کہ کفار پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا جائے۔ سورہ آل عمران 128 آیت۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور یا عذاب دے دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم آیت ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو ہدایت نہیں دینی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں فائنلی کہ کس کو عذاب دیا جائے اور کس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ بہرحال یہ لوگ جو تھے یہ ظالم تھے، لیکن رب العالمین نے، جیسے ہم نے دیکھا، انہی لوگوں میں سے بہت لوگوں کو ہدایت دی، اور یہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا۔ ایک بہت خوبصورت مثال، اچھی مثال جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی ہے، جو غزوہ احد میں کافر تھے لیکن بعد میں مسلم ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ سورہ آل عمران 129 آیت۔ اور آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور جسے چاہے بخش دیں اور جسے چاہے عذاب دیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یاد رکھیے خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس کائنات کی حکومت اور اس کائنات کی ملکیت اللہ رب العالمین کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو معاف کر دیں اور جس کو چاہیں اس کو عذاب دے دیں۔ یہ دوبارہ نوٹ کر لیجئے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء۔ یہ ہم نے کلیہ سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق بہت اچھا قائم کرنا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فائنل فیصلہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس آدمی کو عذاب ملے گا آخرت میں اور کس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو جو آدمی دنیا میں اپنا سر رب کے سامنے جھکا دے گا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، بے شک اس کے پاس گناہ بھی ہوں، بے شک اس کے پاس عمل صالح کی کمی بھی ہو، لیکن اگر اس کا ایمان اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ توقع اس کو رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے۔ دوبارہ نوٹ کر لیجیے خواتین حضرات، جیسے میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ الغفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ صرف ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیں اور جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں زندگی میں ان کی ہم معافی مانگ لیں۔ ایسی صورت میں بہت چانس ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے غضب سے بچا لیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے، اور ہم پر اپنی عنایت کریں گے، ہمیں جنت عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الغفور الرحیم ہے۔ اور یہ جب بھی آپ دعا کریں اپنے رب سے تو مغفرت کی دعا میں ان دو ناموں کا استعمال بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ریکویسٹ کریں کہ اے رب العالمین، آپ الغفور الرحیم ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں اور ہم پر رحم فرما دیں۔ اور یہ چیز ہم نے سورہ البقرہ کی 255 آیت میں بھی پڑھی تھی، اور وہ میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کراؤں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے بجوز اس صورت میں
کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود اجازت دیں۔ تو سب سے جو بڑی شفاعت ہے خواتین و حضرات، یاد رکھیے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق بہتر سے بہترین کریں، اور مرتے ہوئے جب ہمیں موت آئے تو ہم مسلم ہوں۔ اس صورت میں ہمیں بہت توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو جس آدمی نے بھی یہ سفارش، جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ سفارش مل جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ الحمدللہ رب العالمین۔